जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अम्र हमने पढ़ा है पिछली दफ़ा। और इसके साथ ही जो अफ़ाल थे उनके बाबत जितनी बातें हमने शुरू में सीखनी थी वो हमने सभी मुकम्मल कर दी। तो पहले माजी के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि वाहिद और जमा की चीज़ें, फिर पहले मुजारे, और आखिरी जो हमारा था दर्स उसमें हमने देखा था कि पहले अम्र हम कैसे बनाते हैं। और नोट्स में वैसे वो गिवन था कि इसकी बाकी चीज़ें भी कैसे होते हैं, लेकिन क्लास में बात नहीं हुई थी, तो एक दफ़ा देख लेते हैं अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो। इस पे तो बात हो गई थी ना कि अम्र हम बनाते कैसे हैं, मुजारे से बनाते हैं और उसमें दो चेंजेस करते हैं। एक ये कि अलामत मुजारे हटाई जाती है, और दूसरा ये कि मुजारे के आखिरी हर्फ को साकिन करते हैं। और फिर हमने देखा था कि अगर अलामत मुजारे हटाने के बाद पहला साकिन हो तो उस सूरत में हमजा ऐड करते हैं शुरू में। अगर माजी में हमजा हो फेल के पास तो वही हमजा उसे देते हैं, अगर माजी में हमजा ना हो तो खुद से ऐड करते हैं और उस हमजा पे पेश बोलते हैं, अगर सुकून के बाद पेश हो, वरना जेर बोलते हैं। ये बातें हो गई थी। बस सीगे जो है वो एक नज़र देख लेते हैं। चार सीगे थे, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अम्र आप सिर्फ सामने वाले को देते हैं ना, जो आप जिससे बात कर रहे हो उसे ही कहेंगे कि ये करो। तो जो पहला लफ्ज आप बनाते हैं मुजारे से, वो होता है वाहिद मुज़क्कर मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इज़हब जाओ, इस्मा सुनो, उक्तुब लिखो, या इक़रा पढ़ो। इससे जब आगे कुछ सीगे बनाएंगे, जैसे वाहिद मुअन्नस बनाना होगा, तो हम या साकिन ऐड करेंगे। पहले सीगे के आखिर में या साकिन का इजाफा करेंगे। जैसे आप लड़के से कह रहे हैं इज़हब, तो लड़की से कहेंगे इज़हबी। जैद से कह रहे हैं बैठो तो इजलिस। फातिमा से कहेंगे बैठने का तो इजलिसी। या वलद इकरा, या बिन इकरा, यानी ए लड़के पढ़ो, और लड़की के लिए इकराई यूज होगा। या अखी इफहम, या उख्ती इफहमी। ठीक है, तो या साकिन ऐड करते हैं मुअन्नस मुखातब में। फिर जमा मुजक्कर जो है उसमें वाव ऐड किया जाता है। जैसे ज्यादा लोगों से बात करते हुए उन्हें आप कोई अम्र देते हैं, और एक स्टूडेंट है उसे कह रहे हैं बैठो इजलिस। ज्यादा स्टूडेंट्स को कहना है तो इजलिसु। या वलद इकरा, यानी लड़के पढ़ो, या औलाद इकराऊ, या बच्चों पढ़ो। तो ज्यादा के लिए अम्र में वाव साकिन आएगा। और जमा मुअन्नस जो है उसके लिए आखिर में नून आएगा जबर के साथ। जैसे या तालिबात इजलिसना, या बनात इक़राना, या अखवाती इफ़हमना। ठीक है, तो अम्र के चार ही सीगे हैं। पहला सीगा जो आप मुजारे से बनाते हैं वो वाहिद मुजक्कर का है। मुअन्नस के लिए या साकिन ऐड करेंगे, या से पहले जेर बोलेंगे ना। जमा मुजक्कर में वाव साकिन ऐड होगा, वाव से पहले पेश बोलेंगे। और जमा मुअन्नस में नून ऐड करेंगे जबर वाला। ठीक है, नून से पहले वाला हर्फ साकिन ही होगा। तो इज़हब जाओ, इज़हबी ये लड़की के लिए होगा जाओ। इज़हबू ज्यादा लोगों से जब कहना हो कि जाओ। और इज़हबना अगर ज्यादा औरतों से कह रहे हैं कि जाओ। ठीक है, इसी तरह इजलिस एक लड़के के लिए, इजलिसी ये वाहिद मुअन्नस के लिए। फिर जमा मुजक्कर में इजलिसु, जमा मुअन्नस में इजलिसना। तो ये उससे मिलता जुलता है। ये मुजारे में भी हम यही चेंजेस करते हैं ना, वही मुजारे में भी आपको याद होगा वाहिद मुअन्नस मुखातब में या नून ऐड करते थे। इधर बस नून नहीं है, सिर्फ या ऐड होगा। इसी तरह मुजक्कर में वहाँ वाव नून ऐड होता था ना, यजहबूना तजहबूना, यहाँ सिर्फ वाव ऐड हो रहा है, नून नहीं है, इजहबू। तो उससे मिलता जुलता है ये। ठीक है, इजहब इजहबी, इजहबू इजहबना, इजलिस इजलिसी, इजलिसु इजलिसना। उसके बाद फिर एक्सरसाइज थी, वो भी आप बता रहे हैं आप लोगों ने कर ली है। तो चलें, अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं। आज हम इसम के बारे में पढ़ेंगे कुछ। आपको याद होगा पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि कलेमा जो है उसको हम अरेबी में भी उसी तरह डिवाइड करते हैं जैसे उर्दू में किया जाता है, कि कोई भी लफ्ज़ या इसम है या फेल है या वो हर्फ है। और इसम में और फेल में जो बुनियादी फ़र्क है वो होता है ज़माने का। जिस लफ्ज़ में कोई ज़माना भी है, माजी हाल या मुस्तकबिल के मानी उस लफ्ज़ में इंक्लूडेड है, तो वो फेल है। और जिस लफ्ज़ में फेल ज़माना ना हो, सिर्फ कोई मानी हो, यानी वो टाइम लेस हो, जैसे हम कहते हैं मेज़ कुर्सी कलम किताब,
ایسے الفاظ اسما ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو بس جس لفظ میں کوئی ٹائم نہیں آ رہا وہ اسم ہے، صحیح ہے؟ اسم کے بارے میں بس اب دیکھیں گے، فعل کے بارے میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی تین ٹائپس ہیں، ماضی، مضارع، ہم ہر ایک کے صیغے بھی ہم نے دیکھے۔ اسم کو بھی کئی طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور اس کی بھی جیسے کئی ڈویژنز ہیں۔ تو فی الحال ہم جو آج پڑھیں گے وہ صرف دو اس کی ڈویژنس ہیں۔ ایک ہے جو جنس کے اعتبار سے ہوتی ہے، جنس کا مطلب ہے نہیں یہاں جینڈر، جینڈر کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ کتنی ٹائپس کا ہے عربی میں، اور عدد، عدد سے مراد وہی ہے کہ جب ہم کوئی اسم بولتے ہیں تو وہ کتنے چیزوں پہ دلالت کرتا ہے تعداد میں، ایک کے لیے کون سا اسم بولیں گے، دو کے لیے کون سا، زیادہ کے لیے کون سا۔ تو آج صرف یہ دو چیزیں دیکھیں گے، کچھ اور بھی تقسیمات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں کچھ میں نے ذکر کی ہیں کہ اسم کو جنس کے اعتبار سے بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں، عدد کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، صرف، یہ وسعت و صرف بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، آج جنس اور عدد پڑھیں گے۔ تو جنس کے اعتبار سے عربی میں دو ہی طرح کا ہوتا ہے اسم، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور اس میں ایسا ہے کہ مذکر کے لیے کوئی خاص جیسے علامات نہیں ہیں یا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ہم بیسیکلی مؤنث کو پڑھیں گے اور پھر جو اسم ہم دیکھیں گے کہ وہ مؤنث نہیں ہے یا اس میں مؤنث کی علامات نہیں پائی جاتی تو وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ وہ مذکر ہے۔ تو آپ نے فوکس مؤنث پہ کرنا ہے کیونکہ مؤنث کی تھوڑی تفصیل ہے، اس کی کچھ اقسام ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے اور اس سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کسی بھی لفظ کو دیکھیں گے تو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ کیا یہ مؤنث ہے۔ اگر وہ مؤنث نہیں ہے تو پھر آبویسلی وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مؤنث جو ہے وہ تین قسموں کا ہے۔ ایک ہے جسے ہم مؤنث حقیقی کہتے ہیں، دوسرا ہے مؤنث قیاسی، اور تیسرا کہلاتا ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث حقیقی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس لفظ سے کہ کون سا مؤنث ہو سکتا ہے؟ ہاں جو بالکل جو حقیقی دنیا میں بھی مؤنث ہے، مطلب یعنی یہ ہوگا صرف جاندار چیز، مطلب یہ بے جان اشیاء میں تو ہو نہیں سکتا۔ تو جو بایولوجیکل بینگ ہے کسی کا، اس میں بھی اگر کسی کا جینڈر فیمیل ہے تو وہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس کا پھر اپوزٹ ریئل ورلڈ میں کوئی مذکر بھی ہوگا نا، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ آ، جو حقیقی دنیا ہے اس میں بھی جیسے نر اور مادے کی تقسیم ہے، جیسے مرد اور عورت، یا لڑکا اور لڑکی، یا ماں اور باپ، تو اس میں یہ جو الفاظ ہیں مؤنث والے یہ مؤنث حقیقی ہیں کیونکہ ان کا اپوزٹ جینڈر ایگزسٹ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک ہوتا ہے مؤنث قیاسی۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ ہاں، قیاس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز یعنی میئر کرنا یا اندازہ لگانا یا خیال کرنا۔ تو قیاسی مؤنث وہی ہوتا ہے کہ جو ایکچولی مؤنث نہیں ہے، لیکن آپ ایک مؤنث کی جو علامت ہوتی ہے یا اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو دیکھ کے آپ ماپ لیتے ہیں کہ یہ لفظ بھی مؤنث ہوگا، اور بیسیکلی جیسے اندازہ لگاتے ہیں یا کسی علامت کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ بے جان چیزوں میں آئے گا نا مؤنث قیاسی۔ اب جیسے کئی لفظ ایسے ہوں گے یا کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو حقیقتاً نہ مذکر ہوتی ہیں نہ مؤنث، لیکن یہ کہ ہر زبان والے ان کو کوئی نہ کوئی جینڈر اسائن کرتے ہیں نا، تو ان میں جو ایسے لفظ ہیں جن میں علامت موجود ہوگی مؤنث کی، تو وہ کہلائیں گے مؤنث قیاسی، ٹھیک ہے؟ نہیں جس مؤنث کو کسی علامت کے ذریعے پہچانا جا سکے کہ یہ مؤنث ہے۔ ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ مؤنث کی علامت عربی میں ہوتی کیا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مؤنث سماعی۔ سماع کسے کہتے ہیں؟ سننے کو۔ تو مؤنث سماعی یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو صرف سن کے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ سننے کا مطلب یہ کہ جب وہ لفظ کسی جملے میں آئے گا تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا اس کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، مطلب اس کے لیے جیسے وہ اسم اشارہ کو یوز کریں گے تو مؤنث ہوگا، یا اگر اس کے لیے وہ کوئی ضمیر لاتے ہیں یا فعل کا صیغہ لاتے ہیں یا صفت لاتے ہیں وہ مؤنث لائیں گے، تو ہمیں اس کا یوزیج دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ یعنی یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو حقیقتاً بھی مؤنث نہیں ہوتے، یعنی ان کا کوئی جینڈر ہوتا نہیں ہے ان ریئل ورلڈ۔ اور دوسرا یہ کہ ان میں کوئی مؤنث کی علامت بھی نہیں ہوتی جس سے ہم اندازہ لگا سکیں، یہ صرف ہمیں
अहले ज़बान के इस्तेमाल से पता चलता है कि ये लफ्ज़ मुअन्नस बोले जाते हैं उस ज़बान में। तो इनको हम याद ही करते हैं, सुन के याद करते हैं, ठीक है। नहीं, ये वो अल्फाज हैं मतलब जिसके पीछे कोई उसूल भी नहीं है उनके यहाँ ना। मतलब हाँ, जो ऐसे अल्फाज हैं जो किसी उसूल के तहत वो लोग मुअन्नस बोलते हैं, वो मुअन्नस क़ियासी हैं। क्योंकि वो देखें, अगर एक ही रेगुलर तरीके से अल्फाज को मुअन्नस बोला जा रहा है तो उसका तो उसूल निकल आएगा ना, और वो हम भी फॉलो कर सकेंगे, वो मुअन्नस क़ियासी है। समाई वो है जो रैंडम है, जिसके पीछे कोई रूल वर्क नहीं कर रहा, कोई उसूल नहीं है जिससे पता चले कि ये लफ्ज मुअन्नस इस वजह से। तो वो बस ये है कि उस जबान में कुछ लफ्ज मुअन्नस बोलना शुरू हुए लोग, और उसके बाद बस वो प्रैक्टिस आम हो गई। हाँ जी, वो याद ही करने। मुअन्नस हकीकी जो है इसकी मिसालें जैसे कुछ जो हैं यहाँ मैंने दी हैं, जो ज़्यादातर अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब है। अब यूज़ करते हैं वालिद के लिए, बाप के लिए। उम, ये माँ के लिए इस्तेमाल होता है। अख, भाई के लिए है। उख, बहन के लिए। तो इसमें जो मोअन्नस जहां जा रहा है, ये मोअन्नस हकीकी है ना, क्योंकि इनका अपोजिट जेंडर है। वलद है लड़का, बिन्त लड़की। इसी तरह रजुल, ये मर्द को कहते हैं। इमरा, औरत। दीक, मुर्गा। दजाज, मुर्गी। सौर कहते हैं बैल को। बकरा कहते हैं गाय को। अब इन लफ्जों में आप देखें तो मतलब जैसे आपको एक कोई वो भी नहीं मिल रहा होगा कि मुअन्नस करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका भी नहीं है, लफ्ज मुख्तलिफ आ रहे हैं ना। अक्सर जगहों पे है कि मुजक्कर का लफ्ज कोई और है, मुअन्नस का लफ्ज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे रजुल, इमरा, ये मिलते जुलते लफ्ज भी नहीं है। या दीक और दजाज, या सौर और बकरा, ये बिल्कुल अलग अलग लफ्ज हैं। लेकिन ये बहरहाल याद ही करने पड़ते हैं इस तरह के जो लफ्ज, ठीक है। तो ये चूंकि हकीकतन भी मुअन्नस हैं और इनका मुजक्कर मौजूद है। अब उम, अख, उख, वलद, बिन। वलद और बिन असलन लड़का लड़की के लिए बोलते हैं, समटाइम्स बेटा बेटी को भी कहते हैं। लेकिन वैसे बोलेंगे वलद तो वलद लड़का है, बिन लड़की है। अख भाई, उख बहन, और अब बाप, उम माँ। फता, फता एक लफ्ज होगा, एक्सरसाइज में मैंने दिया था। हाँ जी, वो फीमेल उसका होता है फतात। फतात, नहीं बोलते के साथ, ताई मुदब्बर है। दूसरी मुअन्नस होती है जी मुअन्नस क़यासी, जिसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाती है, और मुअन्नस की अलामत अरबी में ये गोल ता है, ठीक है। जिसको हम ताउ तानीस भी बोलते हैं। इसको ताई मुदव्वरा भी कहा जाता है, इसे ताई मरबूता भी कहा जाता है। ये इसके मुख्तलिफ नाम है। अगरचे उर्दू की किताबों में जो नाम मुरव्वज है ज़्यादा, वो ताई मुदव्वरा, ये नाम सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ उर्दू में भी इल्मी ज़बान में अगर कहना हो तो गोल तानी बोलते हैं इसको, ताई मुदव्वरा। लेकिन आम ठीक है, लोग वैसे बोल चाल में गोलता भी कह देते हैं, लेकिन इसका जो नाम है प्रॉपर, वो ताई मुदव्वरा है। मतलब अगरचे उसका भी वही होता है, मुदव्वर गोल चीज को ही कहते हैं ना, दायरे से। हाँ, लेकिन लिटरेरी लैंग्वेज में वही ताई मुदव्वरा बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो मुअन्नस क़यासी है, ताई मुदव्वरा वाले अल्फाज, तो कोई भी इस्म जिसके आखिर में गोलता है, उस गोलता को देख के हम ये तय कर सकते हैं कि लफ्ज मुअन्नस इस्तेमाल होगा अरबी में, ठीक है। अब ये दोनों तरह के अल्फाज पे आती है। तो ये जो ताय मुदव्वरा है, जानदार अशिया में भी आएगी, और ये बेजान में भी आएगी, जानवरों के नामों में भी, और बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं इंसानों के लिए, उनके साथ भी इस्तेमाल होगी, और बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होगी। लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए आसानी कर देती है कि जहाँ पे भी ये नज़र आ जाए ताई मुदव्वरा, हम उस लफ्ज़ को मुअन्नस समझते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अलामात होती हैं, यानी मुअन्नस की वैसे अलामात तीन हैं। दो अलामतें इनके अलावा भी हैं, लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, और उनको समझना थोड़ा कम्प्लेक्स है, क्योंकि वो हर जगह मुअन्नस, मतलब उसको खुद पहचानना एक काम है कि यहाँ ये वाली हर मुअन्नस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। तो बस ये एक अलामत काफ़ी है, ठीक है। ये गोल था जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी बहरहाल ये है कि गोल था, कुछ इसमें ऐसे होते हैं जिनमें मुअन्नस के लिए यूज नहीं की जाती।
جیسے خلیفہ کا لفظ ہے، جیسے علامہ کا لفظ ہے، داعیہ کا لفظ ہے، تو گولتا سم ٹائمز مبالغے کے معنی بھی دیتی ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کے پھر ہم پڑھیں گے۔ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے نہیں کوئی چیز بہت جیسے ریپیٹڈلی ہوتی ہو نا کہیں پہ، تو وہ معنی بھی گولتا دیتی ہے۔ جیسے علامہ جو بہت زیادہ بڑا عالم ہو اس کے لیے یوز کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ویسے مطلب 98% یا 99% جو اسماء ہیں ان میں اگر بولتا آ رہا ہے تو وہ مونس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اس میں ایک اصول بھی ہو سکتا ہے جی۔ ہاں جی، ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہاں۔ اصل میں تائی مربوطہ تائی مدورہ ایک ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمارے ہاں مطلب عربی کتابوں میں تائی مربوطہ کی اصطلاح زیادہ یوز ہوتی ہے، ہمارے یہاں تائی مدورہ زیادہ یوز، بس ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ آپ چاہے بولتا کہیں تائی مربوطہ ایک ہی بات ہے، مدورہ کہیں مربوطہ کہیں، جو بہتر لگے۔ تو خیر، یہ ایک اصول کے طور پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ کوئی مذکر اسم میں اسے مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے آخر میں تائی مدورہ بڑھا دیں تو مؤنث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مؤنث اسماء جو ہیں ان سے مذکر بنانا ہے تو تا ہٹا دیں۔ جیسے مریضہ ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ گولتا بتا رہی ہے کہ بیمار خاتون کی بات ہو رہی ہے، تو اسی کو اگر ہم یہ تا ہٹائیں گے مریض تو یہ مذکر ہو جائے گا۔ جالسہ، بیٹھی ہوئی، تو جیسے کوئی خاتون بیٹھی ہے تو ہم کہیں گے ہی جالسہ۔ اگر یہی مذکر کے لیے یوز کرنا ہوگا تو جالس، گولتا ہٹا دیں گے۔ مدرسہ، یہ پڑھانے والی ہے، استانی، اور مدرس اگر کریں گے تو وہ استاد ہو جائے گا۔ طالبہ، یہ اسٹوڈنٹ ہے فیمیل، اور طالب یہ مذکر ہو جائے گا، طالب علم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے مؤنث کی۔ تیسرا جو ہے مؤنث سمائی، ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ نہ حقیقتاً مؤنث ہے نہ اس پہ کوئی مؤنث کی علامت ہے، اسے یاد ہی کرتے ہیں۔ اور کچھ جو مشہور ہیں مؤنث سمائی وہ جیسے یہاں پہ میں نے دیے ہیں۔ شمس، جو ہم سورج کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اور ارض، جو زمین کے لیے ہے۔ حرب، جنگ کو کہتے ہیں۔ نار، آگ کو۔ نفس، جان کے معنی میں بولتے ہیں۔ سما، آسمان۔ ید، ہاتھ۔ رجل، یہ ٹانگ کے لیے یا پاؤں کے لیے۔ عین، آنکھ۔ اذن، کان۔ دار، گھر کو کہتے ہیں۔ کبد، یہ جگر کو کہتے ہیں۔ فخذ، یہ ران کے لیے یوز کرتے ہیں، تھائز جو ہوتی ہیں۔ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔ ریح، جو تیز ہوا ہوتی ہے۔ اور سبیل، راستہ۔ یہ سبھی لفظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں تو ان میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے نا، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مؤنث ہے۔ دوسرا یہ کہ مؤنث حقیقی میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ اس لفظ کا مطلب پتہ چلتا ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ مؤنث ہے۔ جیسے بنت کا مطلب لڑکی ہے، یا امرأہ عورت ہے، یا ماں ہے، تو معنی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ لفظ مؤنث ہوگا۔ ان الفاظ میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے سے بھی پتہ نہیں چلتا، معنی سے بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ مانوی طور پہ تو یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ تو یہ تو یوزیج ہے نا کہ ہم کوئی زبان والے ان کو مذکر بولتے ہوں گے، کوئی مؤنث بولتے ہوں گے، تو اب یہ عرب ان کو مؤنث بولتے ہیں، ان لفظوں کو پھر یاد ہی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہی وہ لفظ ہیں جو زیادہ تر آپ دیکھیں گے، مطلب ہمارے استعمال میں جو لفظ آئیں گے وہ یہی ہیں جو مؤنث سے سمائی ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، اردو میں بھی بالکل ایسے ہی ہم استعمال سے دیکھتے ہیں نا، کہ اس کو ہوتا ہے بولا جاتا ہے یا ہوتی ہے بولتے ہیں، کا بولتے ہیں کہ کی بولتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی اصول نہیں کام کر رہا ہوتا۔ اچھا جی۔ ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث کے بارے میں تو بس یہی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بس اس میں تائی مدورہ کو یاد رکھنا ہے آپ نے بیسیکلی، اور کچھ مؤنث سمائی جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ووکیبلری بھی ذرا آپ کو مل جائے گی، وہ بھی دیکھنی ہوگی، مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی ہیں انہیں بھی یاد کرتے ہیں، ٹھیک۔ نہیں، حلیب دودھ کو لبن کہتے ہیں، لسی کو، اس کے لیے دہی کے لیے زیادہ یا زبادیہ یوز کرتے ہیں آپ، زبادیہ۔
उसमें गोल दाग, वो मुअन्नस। हाँ, दही का हमारे यहाँ मसला ना उसमें मुज़क्कर है कि मुअन्नस, वो मशहूर ज़माना मसला है। अच्छा, दूसरा इसमें अब जो डिवीजन है इसम की, वो अदद के एतबार से ये ज़रा दिलचस्प है। क्योंकि हम लोग जिससे वाकिफ़ हैं वो ये है कि कोई इसम या वाहिद होता है या जमा होता है। यानी कुछ ज़बान के लफ्ज़ होते हैं जो एक शय के लिए बोले जाते हैं, कुछ ज़्यादा के लिए बोले जाते हैं। तो अरबी में इसमें नई डायमेंशन भी है कि वाहिद और जमा के दरमियान एक और लफ्ज़ होता है जिसे तस्निया कहा जाता है। तो एक के लिए जो लफ्ज़ बोलते हैं वो वाहिद है, दो के लिए अलग सा एक लफ्ज़ होता है उसे हम तस्निया कहते हैं, या अरबी में इसका नाम मुसन्ना होता है। और फिर तीन या ज्यादा के लिए जो लफ्ज़ बोला जाए उसको जमा कहते हैं। तो ये ज़रा एक नया पहलू है अरबी का कि यहाँ पे सिर्फ वाहिद और जमा नहीं, वाहिद तस्निया और जमा है। तो अदद के एतबार से इसमें तीन तरह का होगा, ठीक है। वाहिद वही है जो एक शय पे दलालत करता हो, एक के लिए बोला जाए, जैसे किताब है तो किताब से मुराद एक किताब, या कलम है तो कलम से मुराद एक कलम। वाहिद के लिए जो अरबी में इस्तेलाह यूज़ की जाती है आमतौर पे वो है मुफरद। बाकी इसको में इसकी कोई डिटेल नहीं हम पढ़ेंगे वाहिद की। जैसे हमने मुज़क्कर मुअन्नस पे पढ़ा था कि मुअन्नस की कुछ तफसील है, जो लफ्ज़ मुअन्नस नहीं होगा वो मुज़क्कर होगा। इसी तरह इसमें हम तस्निया और जमा को पढ़ेंगे। तो जो लफ्ज़ तस्निया या जमा नहीं है तो वो ऑब्वियसली वाहिद ही है, ठीक है। तो वाहिद में और कोई बात नहीं है पढ़ने वाली। तस्निया हम कहते हैं उस इसम को जो दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अब नोट कीजिएगा अपने पास कि तस्निया बनाने के लिए जो भी मुफरद है, सिंगुलर लफ्ज़ है, आपने उसके बाद अलिफ नून ऐड करना होता है। अलिफ नून या फिर या नून। अलिफ पे तो कोई हरकत नहीं है लेकिन नून पे जेर होगी। इसी तरह जो आप या नून ऐड करते हो उसमें या पे हरकत कोई नहीं होती, वो साकिन होता है, लेकिन नून पे जेर होती है, ठीक है। अब ये अलग एक सवाल है कि अलिफ कहाँ यूज करते हैं या कहाँ यूज करते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे इंशाल्लाह जब हम जुमला पढ़ेंगे तो वहाँ इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल तस्निया के लिए अलिफ नून या नून ये इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं किताब, तो ये वाहिद है। आपने अगर कहना है दो किताबें तो आप कहेंगे किताबानी या किताबैनी। इसमें जो कॉमन बात है वो ये है कि चाहे अलिफ नून हो या नून, ये आपने याद रखना कि इसमें अलिफ से पहले या से पहले हरकत जबर होती है, ठीक है। तो किताबैन, किताबान, जो भी अलिफ या आप ऐड कर रहे हैं उससे पहले वाले हर्फ पे जबर बोलेंगे और नून पे जेर बोलेंगे। किताबानी, किताबैनी, तो इससे मुराद होगा दो किताबें। इसी तरह कलम एक होता है, कलमानी या कलमैनी दो कलम पे। रजुल आदमी, रजुलान या रजुलैन ये दो आदमी पे। आइन एक आंख है, आइनानी या आइनैनी ये दो आंखें। यद है हाथ, यदानी और यदैनी ये दो हाथ होंगे। इम्रा औरत, इम्राअतानी या इम्राअतैनी दो औरतें, ठीक है। तो अलिफ कहाँ आना है या कहाँ आना है वो आगे एक अलग टॉपिक है ना, वो फिलहाल आप बस यही करें, जब तस्निया बनाएं तो दोनों फॉर्म्स यूज कर लें। बस ये जहन में रखें कि इसके दो वेरिएंट्स हैं, कहीं हम अलिफ यूज करते हैं, कहीं या यूज करते हैं। लेकिन इसकी हरकत आपने याद रखनी है, अलिफ हो या हो उससे पहले वाले हर्फ पे जबर बोलता है। किताबान, किताबैन, ठीक है। इम्राअतान, इम्राअतैन। उर्दू में भी हम कुछ तस्निया बोलते हैं और उर्दू में हम अलिफ नहीं बोलते। जितने भी तस्निया के लफ्ज उर्दू में बोले जाते हैं वो ये के साथ ही आते हैं। जैसे वालिदैन बोलते हैं, वालिदैन वालिद का तस्निया है ना। तो हम वालिदैन इसलिए कहते हैं कि वालिदैन का लफ्ज सिर्फ अकेले वालिद के लिए नहीं बोला जाता, वालिद और वालिदा दो हो गए, वालिद और वालिदा दोनों को इकट्ठा बोलेंगे वालिदैन। इसी तरह ईदैन, तो दो ईदें, तो इसमें भी आप देखेंगे ये से पहले जबर बोल रहे हैं, ईदीन नहीं होगा या वालिदीन नहीं होगा। इसी तरह फरीकैन, फरीकैन दो ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है, दो ग्रोह या दो पार्टीज। इसी तरह तरफैन, तरफैन दो साइड्स के लिए यूज करते हैं।
تو یہ کچھ لفظ ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں تسنیہ. ٹھیک ہے. تو الف والا آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا، لیکن یہ والا جو ہے وہ تو اردو میں بھی ہے. جی جی جی، اردو میں جو تسنیہ کے الفاظ ہیں یہ وہی عربی ہی سے آئے ہیں. بالکل. اچھا جی. اس کے بعد جمع ہے. جمع اب عربی میں دو طرح کی ہے. وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جمع تین یا زیادہ چیزوں کے لیے ہوگی. دو کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ الگ ہے، تو تسنیہ ہے. جمع اب دو ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک ہے جسے ہم جمع سالم کہتے ہیں، دوسری ہے جسے جمع مکسر کہا جاتا ہے. سالم اپنے ورڈ سے ہی بتا رہا ہے کہ سالم وہ چیز ہوتی ہے نا جو صحیح ہو، مطلب جس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی. جیسے صحیح سالم اردو میں بولتے ہیں نا، کہ وہ بالکل صحیح سالم ہے، یعنی مکمل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد پورے کا پورا موجود ہوتا ہے. اور آپ جب واحد سے جمع بناتے ہیں تو واحد میں کمی نہیں کرتے، اس کا اسٹرکچر ایز اٹ از رہتا ہے. اس میں کچھ اضافہ کر لیتے ہیں تو جمع بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کوئی حرف ایڈ کر کے جمع بنا لیتے ہیں. جیسے مسلم ہے تو مسلمین. اب مسلمین جمع ہے، اس میں مسلم پورا کا پورا موجود ہے نا جمع میں بھی. یہ والا جمع جمع سالم کہلاتی ہے. اور ایک دوسری جمع ہوتی ہے جمع مکسر. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. تو یہ وہ جمع ہے جس میں واحد کا اسٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، یعنی واحد کوئی اور لفظ ہوگا، جمع اس سے مختلف ہوگی، اس کا اسٹرکچر بالکل ایک جیسا نہیں ہوگا. جیسے کتاب ہے تو کتاب کی جمع کتب. ٹھیک ہے. یا مکتب ہے تو اس کی جمع مکاتب. تو ان میں ڈفرنس آ رہا ہے. واحد کا اسٹرکچر اور ہے، جمع کا اور ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی حرف جمع میں بڑھ جائے، یا کوئی حرف کم ہو جائے، یا زبر زیر وغیرہ اس کی بدل دیے جائے. لیکن جو جمع سالم ہوتی ہے اس میں سنگولر ایز اٹ از رہتا ہے، اس میں کچھ ایڈیشن کرنے سے وہ جمع سالم ہوتی ہے. اسی لیے جمع سالم جو ہم پڑھیں گے تو اس کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ وہ جو اضافہ ہوتا ہے واحد میں وہ ایک ہی طرح سے ہوتا ہے. اور وہ ایک پیٹرن ہے، وہ آپ نے ایک دفعہ سمجھ لیا کہ ہم واحد میں کیا ایڈ کریں گے تو جمع بنے گا. تو وہ بس ایک دفعہ آپ کو سیکھنا ہے، پھر آپ کسی بھی لفظ سے جمع خود بنا سکتے ہیں. لیکن جمع مکسر جو ہے یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ یاد ہی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ پیٹرنز ہیں. مطلب ایک تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں محاورتاً، یہ تقریباً کوئی 80 کے قریب پیٹرنز ہیں ڈفرینٹ جو یوز ہوتے ہیں. لیکن اس میں 8 10 ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے بس اس پہ فوکس کیجئے گا کہ جمع سالم ضرور آنی چاہیے. جمع مکسر پہ وقت کے ساتھ ساتھ یاد کر دیتے ہیں. لیکن اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بہت سارے وزن وہ ہیں جو آلریڈی ہم اردو میں بول رہے ہو. جیسے قول کی جمع ہم اقوال کرتے ہیں، یا عمل کی اعمال کرتے ہیں. یہ عربی کی جمع ہے، عربی کا وزن ہے بیسیکلی یہ. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے لفظ ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی نئی چیز آ جائے گی. زیادہ تر وہی الفاظ ہیں جو آلریڈی اردو میں ہیں ہمارے پاس. اچھا. جمع سالم کی بھی فردر پہ ڈویژن ہے. یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مذکر سالم اور ایک مؤنث سالم. جو مذکر سالم ہے اس میں آپ سنگولر میں واو نون ایڈ کرتے ہیں یا یا نون ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ادھر ذہن میں رکھیے گا، جو ہم نے تسنیہ میں یا نون ایڈ کیا تھا وہاں یا سے پہلے زبر بولتے تھے نا، والدین، فریقین، طرفین. ادھر زبر نہیں ہے. ادھر اگر آپ واو ایڈ کریں گے، اس کے بھی دو ویریئنٹس ہیں، مطلب واو کے ساتھ بھی یہ جمع یوز ہوگی، یا کے ساتھ بھی. اگر آپ واو ایڈ کر رہے ہیں تو واو سے پہلے پیش بولیں گے، اور اگر یا ایڈ کر رہے ہیں تو یا سے پہلے زیر بولیں گے. ٹھیک ہے. ادھر زبر نہیں آ رہا. تسنیہ میں زبر آتا تھا. کتابان کتابین، عیدان عیدین، والدان والدین. ادھر آپ اگر واو ایڈ کریں تو اس سے پہلے پیش بولیں، جیسے مسلمون. اور اگر یا ایڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے زیر بولیں گے، مسلمین. ٹھیک ہے. مسلمین نہیں بولنا. اگر آپ مسلمین بولتے ہیں تو وہ دو مسلمان، وہ تسنیہ ہوں. ٹھیک ہے. مسلمان اور مسلمین یہ دو مسلمان ہیں. مسلمین یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جیسے قرآن پاک میں وہ آیا ہے نا ایک جگہ، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. زیادہ تر تو ہم کہتے ہیں نا خالدین فیہا، یہ اکثر آیا ہے جب جنت کا بیان ہوتا ہے.
کہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. زیادہ تر تو خالدین آیا ہے. ایک جگہ سورہ حشر میں آیا خالدینی. یہ مطلب وہ ایسا جگہ ہے جو اکثر حفاظ بھی، کیونکہ عادت بنی ہوتی ہے نا زبان پہ، ہم ہمیشہ خالدین بول رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی خالدین ہی پڑھ دیتے ہیں. وہ ہے خالدینی. وہاں دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دونوں ہمیشہ رہیں گے. وہ میرے اب ذہن میں نہیں ہے کہ وہاں کن کا تذکرہ ہے. ہم، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے دو گروہوں کی شاید یا دو افراد کی بات ہو رہی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا سورہ حشر پہ جائے وہ. لیکن بس ہاں، یا سے پہلے زبر اگر آ رہا ہے تو وہ تثنیہ، زیر آ رہی ہے تو وہ جمع ہے. خالدین ہوگا یعنی وہ زیادہ لوگ، وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین وہ دو لوگ رہیں گے. جی جی جی، ضرور لکھی. ہاں جی، یہ جو جمع مذکر سالم میں یا نون ایڈ ہوتا ہے، اس سے پہلے زیر آئے گی یا سے پہلے؟ کیونکہ یا والا جو ہے کنفیوژن یہ اسی میں ہو سکتی ہے نا. یا دو جگہ میں ایڈ کر رہے ہیں، تسنیہ میں بھی ایڈ کر رہے ہیں اور جمع مذکر سالم میں بھی ایڈ کر رہے ہیں. تو جمع میں یا سے پہلے زیر ہوگی اور تسنیہ میں یا سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے. اور ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ جو نون ہوتا ہے بعد میں، اس کی حرکت بھی دونوں کی اپوزٹ ہے. نون کبھی وہ بولیں گے نا تو بولنے میں وہ بنتا بھی نیچرلی، بنتا بھی اسی طرح ہے کہ جمع والا جو نون ہے اس پہ زبر ہوتی ہے، تسنیہ والے نون پہ زیر ہوتی ہے. نون کی حرکت بھی اپوزٹ ہے اور یا سے پہلے والی حرکت بھی opposite. ٹھیک ہے. جمع میں نون پہ زبر ہے، تسنیہ میں نون پہ زیر ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں مسلمینی تو یہ ہوگا دو مسلمان. مسلمین یہ ہوں گے زیادہ مسلمان. ٹھیک ہے. رجلینی، یا ارے یہ مثال غلط دے دی. جالسینی دو بیٹھے ہوئے مرد، جالسینا زیادہ بیٹھے ہوئے، تو یہ زیادہ کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو کچھ دفعہ بول کے کریں گے نا تو آسان رہے گا. مطلب وہ ویسے ہی زبان پہ جیسے اس کو کر لیں کچھ دفعہ نا، تو پھر آئندہ کبھی بھی کوئی لفظ آئے گا تو آسانی سے پتہ چل جائے گا تسنیہ یا جمع ہے. ہاں جی. ہاں جی، یہ تسنیہ والا یہ. ہاں، یہ واحد اسم کے آخر میں الف نون یا یا نون. اس میں الف اور یا سے پہلے زبر ہے اور نون پہ زیر ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. بہتر. اچھا، تو جمع مذکر سالم میں واحد کے آخر میں ہم واو نون یا یا نون ایڈ کرتے ہیں. واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر. اچھا، اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ والی جمع آپ صرف اس میں جیسے دو شرائط ہیں کہ کون سے لفظ کی جمع اس طرح بنا سکتے ہیں. پہلی یہ کہ وہ جس لفظ کی جمع بنا رہے ہیں یہ والی، وہ مذکر ہونا چاہیے. مطلب مؤنث الفاظ کی جمع اس پیٹرن پہ نہیں بن سکتی. اور دوسرا یہ کہ وہ عاقل ہونا چاہیے. عاقل سے مراد مطلب یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے ہمارے یہاں عربی گرامر میں. عاقل کہتے ہیں باشعور مخلوق کو، یعنی وہ جاندار، وہ مخلوقات جو اپنی عقل رکھتی ہیں، چیزوں کو پروسیس کر سکتی ہیں. تو وہ جیسے انسان ہی ہیں بیسیکلی. تو اور انسان کے بعد پھر جیسے فرشتے ہیں یا جن ہیں، یعنی جو شعور رکھنے والی مخلوقات ہیں، ان کے لیے یہ جمع بنائی جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو جاندار ہوتے ہیں باقی جانور وغیرہ، یا وہ غیر عاقل ہیں چونکہ،
یا جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ جمع نہیں یوز کریں گے. جیسے قلم ہے تو قلم کی جمع قلمونا یا قلمینا نہیں بنا سکتے. کتاب کی جمع کتابونا کتابینا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے جو جمل ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع جملونا جملینا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. تو ان کی جمع کا الگ طریقہ ہوتا ہے. یہ جمع صرف آپ یوز کریں گے اس کے لیے عاقل کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوگی اور مذکر کے لیے. اس کے بعد جو جمع مؤنث سالم ہے، یہ جمع ہم سنگولر میں الف تا ایڈ کرنے سے بناتے ہیں. الف اور تا لمبی والی. لمبی تے کو بولا جاتا ہے تائے مفتوحہ. تائے مفتوحہ یا تائے مبسوطہ بھی کہتے ہیں. تو لمبی تے. تو الف اور لمبی تے ایڈ کریں واحد پہ تو جمع مؤنث سالم بنتی ہے. اس کو بولتے جمع مؤنث سالم ہے، لیکن یہ ہمیشہ مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتی. بہت سے مذکر اسم ہیں، ان کی جمع بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. تو یہ جیسے ہم اوپر دیکھ رہے تھے نا جمع مذکر سالم، اس میں جیسے دو کنڈیشنز ہیں کہ عاقل اسم ہونا چاہیے اور مذکر ہونا چاہیے جس کی آپ جمع بنا رہے ہیں. جمع مؤنث سالم میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، مطلب زیادہ تر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن مذکر کے لیے بھی استعمال کر لی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ عاقل کے لیے تو استعمال ہوتی ہے انسانوں کے لیے، غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اس لیے یہ جمع سب سے زیادہ کامن ہے عربی میں. اور اتنی کامن ہے کہ یہ صرف عربی میں نہیں، یہ فارسی میں بھی استعمال ہوئی اور اردو میں بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں الف کے والی جو جمع ہے. کیونکہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے نا، کسی بھی شے کی جمع الف سے بنا سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی جیسے بہت سے لفظ ہیں جو اسی طرح ہم الف تے کے ساتھ یوز کرتے ہیں. امتحان، امتحانات، اختیار، اختیارات. تو اچھا، چلیں یہ میں انشاءاللہ اس میں نوٹس میں ایڈ کر دیتا ہوں. یہ یہ میں نوٹس میں ایڈ کر دوں گا یہ بات. اچھا، ٹھیک ہے جی. تو اس کی اب کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں دونوں کی. جمع مذکر سالم کی جیسے مسلم ہے تو مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین. صادق جو سچے کو کہتے ہیں صادقون، صادقین. صادق ایک آدمی ہے، صادقون یا صادقین زیادہ سچے ہیں، وہ جمع ہے. کاذب جھوٹا، کاذبون یا کاذبین جھوٹے. تو اس میں وہی واو نون یا نون آ رہا ہے نا. مدرس استاد، مدرسون اور مدرسین اساتذہ. کاتب لکھنے والا اور کاتبون یا کاتبین لکھنے والے. مجتہد محنتی، مجتہدون یا مجتہدین یہ بھی محنتی ہیں لیکن یہ زیادہ ہے. جالس بیٹھا ہوا، جالسون یا جالسین بیٹھے ہوئے. واقف ہے کھڑا، واقفون یا واقفین کھڑے. عالم جاننے والا، عالمون یا عالمین جاننے والے. تو یہ سارے مذکر الفاظ ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی لفظ آئے ہیں یہ انسانوں کے لیے یوز ہوتے ہیں نا، مطلب عام طور پہ ایڈجیکٹیو ہیں ان میں سے. جمع مؤنث سالم جو ہے وہ یہی اوپر والے ہی لفظ ہیں، اور اس میں ہم نے مؤنث کرنے کے لیے گولتے ایڈ کر دی ہے. اب جب جمع بنائیں گے تو الف اور تا آئے گی. جمع میں پھر تائے مدورہ نہیں آتی. ٹھیک ہے، الف اور لمبی تے. تو مسلمہ کی جمع مسلمات، مسلمان عورت اور مسلمان عورتیں. صادقہ سچی، صادقات سچی عورتیں. کاذبہ جھوٹی، کاذبات جھوٹی عورتیں. یہ جمع میں آ جائے گا. مدرسہ استانی ہے ایک، اور مدرسات زیادہ استانی. کاتبہ ایک لکھنے والی ہے، کاتبات لکھنے والیاں. مجتہدہ محنتی یہ ایک لڑکی ہے، مجتہدات محنتی یہ زیادہ ہے. جالسہ بیٹھی ہوئی، جالسات بیٹھی ہوئی. واقفہ ہے کھڑی، واقفات کھڑی. عالمہ جاننے والی اور عالمات جاننے والیاں. ٹھیک ہے. تو الف تا مؤنث سالم میں ایڈ ہوتا ہے، اور واو نون اور یا نون یہ ایڈ ہو رہا ہے مذکر سالم. ٹھیک ہے. جمع مکسر کی کچھ میں نے مثالیں دے دی ہیں.
लेकिन जैसा कि पहले अर्ज किया था कि इसका कोई एक उसूल नहीं है कि ये जमा कैसे बनाई जाती है, तो ये वक्त के साथ साथ ही आप लोग सीखेंगे ये। जैसे जूं जूं लफ्ज आते जाए, याद करते जाइए। जैसे कुछ लफ्ज यहाँ दे दिए, तो बाद में आगे भी जब नए लफ्ज पढ़ें तो उनको साथ साथ याद करते रहें, अपने पास वोकेबलरी जैसे होती नोट करते रहें। टाइम के साथ साथ आपको अंदाजा भी होना शुरू हो जाएगा कि कैसे जमा किया जाता है इसको। जैसे वलद है तो इसकी जमा औलाद। मैंने ये किया कि जो एक ही पैटर्न के लफ्ज हैं वो एक जगह इकट्ठे लिखे हैं, जैसे ताकि याद करना आसान हो। वलद या औलाद लड़कों को कहते हैं या बच्चों को। अमल, आमाल, ये तो उर्दू में भी हम बोलते हैं काम। सबब, असबाब। जिक्र की जमा अजकार। वक्त की जमा अवकात। फिक्र, अफकार। कौल, अकवाल। खबर, अखबार। तो ये अब देखें, ये जमा एक ही तरह की है ना, औलाद, आमाल, असबाब, अजकार, औकात, अफकार, अकवाल, अखबार। इसी तरह एक और जमा का वजन होता है, जैसे कल्ब की जमा कुलूब। नज्म, कुलूब कहते हैं नहीं दिलों को, कल्ब दिल। ऊपर वाले लफ्जों के मानी तो मालूम है ना कि वो तो बोले जाते हैं उर्दू में। आप नज्म जो है सितारा है, नजूम सितारे। जहरा कहते हैं फूल को। ज़ुहूर कोई ज्यादा फूल है, जमा है। हर जंग है, हुरूब जंगें। कब्र उसकी जमा कुबूर। नफ्स की जमा नुफूस। इल्म की जमा उलूम। बैत की जमा बुयूत। ये घर को कहते हैं। तो इनकी भी आप देखें कि जो साउंड है इनका या पैटर्न एक ही तरह का है। कुलूब, नुजूम, ज़ुहूर, हुरूब, कुबूर, नुफूस, उलूम, बुयूत। इसी तरह रजुल जो आदमी को कहा जाता है या मर्द को, उसकी जमा रिजाल। जमल ऊंट, जिमाल। कल कुत्ता, किलाब, ये उसकी जमा है। जबल पहाड़, उसकी जमा जिबाल। कबीर बड़ा, इसकी जमा किबार। सगीर छोटा है, इसकी जमा सिगार। तवील लंबा, जमा है तिवाल, यानी लंबे। कसीर जो है कोता, यानी जो छोटे कद का हो। और किसार उसकी जमा है। अब इनकी भी आवाज एक तरह की है ना, ये वाले जो है रिजाल, जिमाल, खिलाब, जिबाल, किबार, सिगार, तिवाल, किसार। ठीक है। तालिब, तुल्लाब, ये ज्यादा तालिब इल्म है। ताजिर, तुज्जार। काफिर की जमा कुफ्फार भी बोलते हैं। फासिक यानी नाफरमान, इसकी जमा फुस्ताक। खादिम की जमा खुद्दाम। आमिल यानी काम करने वाला की जमा उम्माल। हाफिज की जमा हुफ्फाज। कारी की जमा कुर्रा, ये उर्दू में भी बोली जाती है। तुल्लाब, तुज्जार, कुफ्फार, फुस्साक, खुद्दाम, उम्माल, हुफ्फाज, कुर्रा, एक ही तरह के लफ्ज हैं। ठीक है। इसी तरह ये भी वजन यूज होता है। फुआद, अफइदा। फुआद भी दिल को कहते हैं। ताम, अतइमा, खाने की चीजें। शराब और अशरिबा, ये पीने की चीजें, मशरूबात। सवाल, असइला, वही जो उर्दू में हम सवाल और सवालात बोलते हैं। जवाब, अजविबा, ये जवाब हो गया। मिसाल और अमथिला, मिसाल एक है, अमथिला मिसालें। ग़िज़ा और इसकी जमा अग़ज़िया, खुराक और खुराकें। दवा और उसकी जमा अद्विया। तो बहुत सारे लफ्ज़ इनमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर भी इनमें कोई उसूल नहीं है ना जिसके तहत हमें पता चले कि अच्छा ये लफ्ज़ इस वजन पे इसकी जमा क्यों बन रही है, इससे डिफरेंट क्यों नहीं हो सकती। तो ये याद ही करना पड़ता है। ये समाई है बिल्कुल, इसमें कोई उसूल नहीं। हाँ, इसमें काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ वैसे नाउन्स भी हैं, तो ये वो कैब के लिए भी आप अच्छी एक्सरसाइज है। और साथ जैसे बहुत से नए लफ्ज़ होंगे इसमें आपके लिए। एक सवाल आया है। खालिदैन में दो से मुराद मुनाफिकीन और यहूदी हैं जिनकी सज़ा का जिक्र। अच्छा, वो जो खालिदैन की हम बात कर रहे थे सूरह हश्र में जो दो हैं, तो उनके ये हाफिज मोहम्मद इरफान साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि वहाँ वो जो दो करोड़ हैं उनसे मुराद मुनाफिकीन और यहूदी हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, ठीक है। तो बस आज ये चीज़ें थी। एक हमने मुज़क्कर और मुअन्नस देखा। मुअन्नस के लिए जो बड़ी चीज़ है याद रखने वाली, वो ये कि ताए
मुदव्वरा उसके आखिर में इस्तेमाल करते हैं। और जमा और तस्निया में ये है कि तस्निया के लिए अलिफ नून या या नून ऐड किया जाता है सिंगुलर में। जमा में जो मुकस्सर है वो तो याद करेंगे, जो मुजक्कर की जमा सालिम है उसमें वाव नून या या नून ऐड करेंगे, और मुअन्नस की जमा सालिम में अलिफ ता ऐड करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज थोड़ी सी देख लेते हैं सिर्फ, बाकी फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा। सिर्फ थोड़ी सी देख लें ताकि ज़रा ना आसान रहे। जैसे कुछ लफ्ज़ हैं, इसको मुअन्नस बनाना है। अब नहीफ जो है, नहीफ की मुअन्नस क्या हो? नहीफा। वो ताई मुदव्वरा आ जाएगा ना, नहीफा। ये कहते हैं पतले को, पतला दुबला पतला जो होता है नहीफ। कमजोर होता है ज़ईफ, या जो इस तरह का कमजोर होता है नहीं बिल्कुल जैसे हड्डियां वड्डियां दिखती हैं, उसको हजील बोलते हैं। हजील। हा जा या ला। हाँ, हा दूसरे वाला नहीं, इस तरह मतलब ये दो आंखों, हाँ जी, ये वाली हजील कहते हैं। जो लागर, उर्दू में जैसे लागर बोला जाता है ना, बिल्कुल जैसे जिस्म जिसका बहुत वो कमजोर हुआ हुआ, उसको हजील कहते हैं अरबी। लेकिन नहीफ जो होता है ये वैसे पतला है, मतलब जैसे दुबला ये हो सकता है बहुत फिट हो, मतलब जैसे स्मार्ट होता है ना, तो हो सकता है कि बहुत सेहतमंद आदमी हो, लेकिन नहीफ है। हाँ, हजील जो है ये वो है कि ये आदमी जरा कमजोर है, वो लागर हुआ हुआ है जैसे बीमारी वगैरह की वजह से। अच्छा, समीन, इसकी मोनस क्या होगी? समीना, वही बस जहां जहां मोनस करना है तो वो तो आसान है, ताई मरबूता है। हाँ, समीना, ताई मरबूता है। ठीक है, ये ऑपोजिट्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना। नहीफ जैसे दुबला है, समीन जो है फरबा है, जो मोटा होता है जरा। ठीक है, तो ये फरबा के लिए। इसी तरह आगे जो रदी आ रहा है, रदी वही है जो उर्दू में भी हम रदी बोलते हैं, यानी बेकार। हाँ, या जिसकी कोई वक़्त नहीं है वो रदी है ना। तो घटिया के माने में भी बोला जाता है। तो रदी मुअन्नस के लिए अगर ये एडजेक्टिव यूज करेंगे तो रदीआ। इसका ऑपोजिट होता है जय्यद। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ है तो वो जय्यद। तो इसकी हम मुअन्नस करेंगे जय्यद की, जय्यदा। ठीक है, बस ताई मरबूता ऐड करना है। जहाँ पे भी आ गया वो बोलता है। इसी तरह नीचे जो कुछ हैं जुमले, ये मुकम्मल जुमले हैं। ऊपर तो सिर्फ एक एक लफ्ज था ना, यहाँ ये मुकम्मल जुमले हैं, तो आपने ऑलमोस्ट सारों को ही मेरा ख्याल है मुअत्तस करना है। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल। जी हाँ। अब जैसे पहला है अल इब्नु सालिह, कि लड़का नेक है या बेटा नेक है। अब इब्न को मुअन्नस करें। अच्छा, एक तो ये होता है कि बिन्त भी कर सकते हैं। इब्न की मुअन्नस ताई मरबूता से भी होती है, ताई मुदव्वरा से भी। हाँ, इब्नतु, इब्नतु भी यूज होता है, अल इब्नत। और आमतौर पे जो पेयर बनता है वो वलद का बिन्त के साथ बनता है। वलद है लड़का, बिन्त है लड़की। इब्न है बेटा, इब्ना है बेटी। ज्यादातर हम इब्न की मुअन्नस इब्ना करते हैं, इब्नतुन। तो अल इब्नतु यानी बेटी जो है, सालिह को मुअन्नस करेंगे तो सालिहा। अल इब्नतु सालिहा यानी बेटी नेक। अल उब, अल अब सॉरी, अल अब को कैसे करेंगे मुअन्नस? अल उम। और करीम को करीमा। अल अब करीम यानी बाप जो है वो मेहरबान है। अल उम्मु करीमा, या वालिदा भी कर सकते हैं। उम्मु करीमा हो जाएगा कि माँ मेहरबान। ठीक है, इसी तरह दीगर जो अल्फाज आ रहे। अच्छा, ये वाले जो है ये मिक्स हैं, इनमें कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो मुअन्नस हकीकी और मुज़क्कर हकीकी है ना। जैसे ये अब जो है, ये इसकी मुअन्नस बोलते से नहीं होगी ना, अबतू तो नहीं होगा, आएगा। वलद की भी मुअन्नस क्या करेंगे? बिन्त करेंगे। इसकी भी गोल तैसे लफ्ज नहीं होता। रजुल जो है, ये भी इमरा इसकी मुअन्नस है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनमें मुअन्नस हकीकी यूज होगी, और बाकी जो होंगे उनमें वही गोल तैसे है। ठीक है, ताई मुदव्वरा से।
اسی طرح یہ کچھ آیات ہیں، آیات کے بارے میں آپ نے بتانا ہوگا کہ اسم مذکر آیا ہے یا مؤنث آیا ہے۔ اب وہ انڈر لائن ویسے ابھی میں نے نہیں کیا ہوا، میں کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ جب اسم کے بارے میں بتائیں گے تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں ہر طرح کی مؤنث ہے، کچھ آیات میں مؤنث سماعی بھی ہوں گے، کچھ میں مؤنث قیاسی ہیں، کچھ میں حقیقی ہیں۔ تو اس لیے وہ جو اوپر مؤنث سماعی کی لسٹ دی ہوئی ہے نا، وہ اچھے سے پہلے پڑھ لینی آپ۔ اس میں کئی لفظ ایسے ہوں گے جو آپ کو دیکھنے میں مؤنث نہیں لگ رہے ہوں گے لیکن ہوں گے مؤنث۔ ہاں، وہ مؤنث سماعی پہلے آپ نے اچھے سے کر لینا یاد، اس کے بعد یہ ایکسرسائز اٹمپٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہ ایک ایکسرسائز اس میں ہے آگے کہ یہ الفاظ ہیں ان کو تثنیہ کرنا ہے۔ جیسے رجل ایک مرد، تو دو کے لیے کیا بولیں گے؟ رجولانی یا رجولینی۔ امرأہ ایک عورت، دو کے لیے امرأتانی یا امرأتینی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ نیچے کچھ لفظ ہیں، ان کو جمع مذکر سالم بنائیں گے۔ مومن کی جمع کیا کریں گے؟ مومنون، مومنین۔ اور عابد کی جمع عابدون، عابدین، ٹھیک ہے؟ یہ والے جو لفظ ہیں ان کی جمع مؤنث سالم بنائیں گے۔ مومنہ کی جمع مؤنث کیا ہوگی؟ جی جی، مؤنث سالم جو الف تے والی ہوتی ہے، مومنات۔ عابدہ سے عابدات، ساجدہ ساجدات، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ آیت ہے، آیت میں آپ نے بتانا ہوگا کہ کون سا لفظ یوز ہوا ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے یا سنگولر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے جمع مکسر بھی آئیں، لیکن زیادہ تر جمع سالم ہی ہے، مکسر نہیں ہے، تثنیہ اور جمع سالم ہے۔ تو یہ کر لیجئے گا، اس کو آج کا بس آسان ہی تھا، میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتنی چیز مشکل ہو، بس پریکٹس ہے، اس کے لیے ووکیبلری ہے آپ کے پاس، اور ایکسرسائزز بھی گیون ہے۔ کوئی سوال ہے تو ہم لے لیتے ہیں، اور اٹینڈنس اپنی پلیز اس میں مارک کر دیں چیٹ میں۔ ننشز کا لفظی مطلب اٹھانا، جی جی، ننشز نشوز سے ہے نا، وہ جو خواتین کے لیے بھی آیا کڑھائی کرنا نا، بیسیکلی لفظی مطلب اٹھنا، سر اٹھا، بالکل۔ تو ننشز ادھر بھی اسی معنی میں ہاں جی، وہ بھی ہاں، وہ نافرمانی یا سرکشی ہے نا، بیسیکلی سرکشی کا مطلب بھی وہی، سر اٹھانا ہے، اٹھانے کے سینس میں۔ جی صدام صاحب پوچھیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر میرا ایک سوال یہ تھا کہ ایک عام قاری جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے بڑی دفعہ نوٹ کیا ہے، جیسے سورۃ الحج کو کل ڈیل کر رہا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا، اور ہم نے ہم نے بنائے طریقے حج کے مقرر کیے تاکہ لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی ذات، ایک طرف علم العقیدہ اور ایک طرف لینگویج ہے، اللہ رب العزت کی ذات جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ رب اللہ۔ العزت کی ذات کے لیے جنس نہیں مذکر بس استعمال صدام کیا صاحب وہ ادھر ہی روک دیجئے اس سوال کو، مطلب ہے؟ یہ اوکے تو اوکے ہاں بالکل بگنر کی کلاس ہے نا بھائی، میرے بھائی، اوکے 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 تو وہ تو ہاں، یہ چیزیں تو ہم آگے مطلب اس میں ڈسکس کرتے ہیں، بس بلاغت وغیرہ چلیں جب پڑھتے سر، اگر اس کو ہٹ کے ہم کریں کہ جنرل ایک کوشچن ہے کہ بعض اوقات ہیں۔ نہیں کبھی نہیں، ہم یہ بیٹھیں گے جنرل تو کوشچن نہیں ہے میرے بھائی، نہیں۔ اوکے اوکے، ہم، نہیں جنرلائز کر دیتے ہیں سر۔ یہ علم کلام کا سوال ہے basically، اچھا جس اچھا کی ٹھیک، ہاں اب ضرورت رہی بھی نہیں ہے، جس کی علم کلام ایک خاص دور کا مسئلہ ہوتا تھا، صحیح تو صحیح، اس وقت پڑھایا جاتا تو مفید بھی تھا، اب اس کی کوئی افادیت رہ بھی نہیں گئی۔ ٹھیک ٹھیک ہے اب سر، اوکے اب جدید علم کلام ہے وہ پڑھنا چاہیے، مطلب وہ ٹھیک فلسفے کی صورت میں، لیکن وہ ظاہری مطلب وہ چیزیں ہم تو یہاں بیسک لینگویج پڑھ رہے ہیں، مطلب لینگویج بھی کیا، بیسک گرامر پڑھ رہے ہیں، تو یار یہ زیادتی ہے، اس طرح کے سوال کو ایڈریس کرنا بھی زیادتی ہو۔
اوکے बस سر میں یہی माफी کروں. चाहता हूँ, लेकिन बस हाँ, ये है कि ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, नहीं, ٹھیک ہے. फिर कभी. اوکے, اوکے. لیکن سر اگر علم الکلام سے ہٹا کے, کیونکہ یہاں پہ بعض طلباء پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے تو کہیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے آتا کہ ہم نے یعنی کہ یہ طریقے بنائے اور کبھی میں نے یہ طریقہ بنایا, تو یہ بعض اوقات ہم اور میں کے درمیان ہم کیا فرق کرتے ہیں کہ بعض اوقات کے فرشتے خطاب کر رہے ہوتے ہیں, یہ بعض اوقات کے اللہ رب العزت کی ذات ڈائریکٹ یعنی کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوتی ہے. یہ میں جنرلائز اس کو ایسے کرنا چاہ رہا تھا. ہاں نہیں, وہ تو عام ہے, مطلب یہ بھی اگرچہ وہ ہے, بلاغت کا سوال ہے. تو اس علم بلاغت میں جیسے یہ سادہ سی بات ہے, ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک ہستی اپنے لیے تعظیماً, یعنی کوئی بڑی ہستی جو ہے اپنے لیے جمع کا لفظ بھی استعمال کرتی ہے, اور ہم عام زبان میں بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنے مخاطب کو یا کسی تیسرے آدمی کی بات بھی کر رہے ہیں تو اگر اس کو عزت جیسے ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم جمع کا لفظ بولتے ہیں. کہ آپ, ٹھیک ہے. جو ہم اب جیسے آپ کا لفظ اردو میں اتنا کامن ہے, تو ہم تو اس کو یہ اتنا کامن ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سنگولر ہوتا ہے, حالانکہ آپ کا لفظ ہوتا ہی جمع زیادہ کا ہے. کچھ یہ جمع کا صیغہ, یہ واحد کے لیے آپ نہیں بولا کرتے, واحد یا آپ نے تو ہوتا ہے یا تم بھی, اگرچہ تم بھی اب واحد سمجھا جاتا ہے پرانی اردو میں, تم بھی جمع ہی. تو لگتا لیکن ہے وہ پھر یہ کہ ہاں, نئی جب عربی آپ گرامر عزت دینا اسکول بھی چاہتے ہیں جائے. تو اس کو یوز کرتے ہیں. تو وہ بھی, ٹھیک. لیکن یہ علم بلاغت کی بحث ہے. مطلب ہمارا تو فی الوقت اس میں ہمارا کام تو بس یہ ہے نا کہ ہم اتنی زبان سیکھ لیں جس سے ہمیں ٹیکسٹ بیسیکلی سمجھ آ رہا اچھا ہو. سر, یہ جو باقی پھر یہ ہے ملائکہ کہ لفظ ہے, کچھ لفظوں اور معنی کو سمجھنے میں کچھ اور ایشوز آتے ہیں, وہ تو تفسیر جو پڑھنا چاہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے. ہم تو اوکے صرف یہ کہ بیسک ٹیکسٹ کے مسائل یہاں ڈسکس کریں گے نا. سر, ملائکہ لفظ آتا ہے کئی ہم، مقامات پر قرآن مجید میں, تو اس کے آخر میں بھی گولتا ہے, تو یہ بھی مؤنث سے سمائی ہی ہوگا. نہیں, ملائکہ مؤنث تو نہیں ہے, ملک ہے اس کا تو قسم کے. مذکر و مؤنث کا تعین ویسے بھی مختلف سے ہوتا ہے, واحد سے. ٹھیک ہے. ہم، چلیں بہتر ہے جی, پھر انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. اب کل سے ہم جملہ اور جو اعراب ہے اس کے بارے میں, مطلب جو عربی جملہ کیسا ہوتا ہے, اس کا کنسٹرکٹ کیا ہے, یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کل سے. بہت شکریہ, پھر کل انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم.